وہ فدا ہے میرے بچے
مشقت پر شکم غیر سے کوہ پاک وہ میرا پسر یہ صدا سن کے یہ صدا سن کے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتیا مار جاؤ آگے عباس نے سرک دیا آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار جان بھائی کی وجہ ہے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیدار میرا شبیر تیرے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتحی البتی التہامی الحجازی العربی الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة فنجعلهم الوارثين. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. حضرات سب سے پہلی گزارش ہے محمد والے 1441 ہجری کی ابتدا ہو رہی ہے
اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ ہلال ماہ محرم فلک پہ نظر آ چکا ہے، اور اس سال کی ابتدا اور اس محرم کا آغاز ہم لوگ ہر سال انوکھے انداز سے کرتے ہیں کہ ساری دنیا خوشیاں مناتی ہے اور ہم سال کا آغاز غم کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ یہ عزاداری سید الشہداء اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ اگر سال کا آغاز کرتی ہیں اور اس کی خوشیاں مناتی ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو کوئی عنوان نظر نہیں آئے گا، وہ ایک رسم سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے، اور یہ خوشیاں عادتاً منائی جاتی ہیں کہ ہر سال مناتے آ رہے ہیں تو منائیں گے۔ یہ عیسوی سال جو ہوتا ہے ساری دنیا میں منایا جاتا ہے، اگر عیسائی منائیں تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جو دوسری قومیں مناتی ہیں ان سے سوال کیجئے تو وہ ایک رسم سے زیادہ کی اس کی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، اور جس مقصد سے منایا جاتا تھا وہ مقصد کہیں فوت ہو چکا ہے، وہ مقصد کہیں ختم ہو چکا ہے کہ جس کا وجود آپ کو کہیں ملے گا نہیں۔ لیکن یہ عزاداری سید الشہداء، یہ ہماری مجلسیں، ہم اسے عادتاً نہیں کر رہے ہیں بلکہ عبادتاً کر رہے ہیں۔ یہ جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں، یہ جو ذکر حسین ہم کرتے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ مجلسیں ہم کسی کی ضد میں کرتے ہیں یا کسی کی مخالفت میں کرتے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ مجلسیں ہم نہ کسی کی ضد میں کرتے ہیں نہ کسی کی مخالفت میں کرتے ہیں، بلکہ ایک مظلوم کی حمایت میں کرتے ہیں اور ایک ظالم کے احتجاج میں کرتے ہیں۔ ان مجلسوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم کسی مظلوم کی حمایت کرتے ہیں تو کسی ظالم کا احتجاج اور اس کے ظلم کا احتجاج کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 1400 سال سے یہ مجلسیں آج تک ہوتی چلی آ رہی ہیں، 1400 سال سے۔ سن 61 ہجری، آج سے 1400 سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا، اور اس واقعے میں دو کردار ہمارے سامنے آئے تھے۔ ایک ظالم کا کردار تھا، ایک مظلوم کا کردار تھا، ایک قاتل کا کردار تھا، ایک مقتول کا کردار تھا۔ ظالم اور قاتل کو یزید ابن معاویہ کہا جاتا ہے، اور مقتول و مظلوم کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ مقتول و مظلوم کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ حسین، اور حسین، یہ بات غور کرنے والی بات، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنی بات کو آپ کے ذہنوں سے منتقل کر سکا، اگرچہ پوسٹر کے اوپر عنوان کا دیا جا چکا ہے، اور اسی عنوان کی انشاءاللہ میں راہ ہموار کر رہا ہوں، آج تمہیدی گفتگو ہے کہ یہ حسین ابن علی کہ جس کا غم منانے بیٹھے ہیں ہم، حسین ہماری ملکیت نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، حسین شیعوں کا بیٹا نہیں ہے، حسین سنیوں کا فرزند نہیں ہے، بلکہ مباہلہ میں آیے مباہلہ کے بعد ابنانا و ابناکم کے بعد حسین رسول کا فرزند ہے۔ اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں اگر مقصد پہنچ سکا، اگر بات پہنچائی جا سکی، اس کا تعلق شیعوں سے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق سنیوں سے نہیں ہے، بلکہ حسین رسول کا بیٹا ہے۔ ابنانا و ابناکم قرآن کی آیت دلیل ہے کہ حسین کا تعلق رسول سے ہے، کسی فرقے سے نہیں ہے۔ حسین کا تعلق، اور یہ جو مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، یہ جو ہر سال ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر ایریے میں، ہر قریے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں یہ جو ذکر حسین ہوتا ہے، جو حسین کا غم منایا جاتا ہے، یہ جو یا حسین کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ آوازیں مجلسوں کی بلند ہو کے تمام کلمہ گویوں سے صرف ایک سوال کرتی ہے، فیصلہ کر کے بتاؤ کہ حسین کی طرف ہو کہ یزید کی طرف ہو۔
حسینی کہلاتے ہو کہ یزیدی کہلاتے ہو؟ اور کیجئے کہ یہ فیصلہ کر کے بتاؤ. یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے، ایک بزرگ کی بات ہے یاد آ گئی تو آپ کے حوالے کر دوں، کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو کوئی بھی قتل ہو، اٹھا کے تاریخ دیکھ ڈالیے. آپ اپنے محلے میں بھی، ہندوستان اور پوری دنیا میں اب تو یہ ہے کہ کوئی دن کسی دن کا اخبار بغیر اس طرح کی نیوز کے آتا ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو کسی محلے میں بھی، کسی ایریے میں بھی کوئی بھی قتل ہو جائے، آپ آزما لیجئے گا، 3 گروہ تیار ہو جاتے ہیں. 3 گروہ تیار ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو مقتول کا حمایتی ہوتا ہے، جو کہتا ہے مظلوم قتل کیا گیا، جو کہتا ہے کہ بلا وجہ قتل کر دیا گیا، جو کہتا ہے کہ بیچارہ بے کسی اور بے بسی کی موت مار دیا گیا. ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو قاتل کا حمایتی بن جاتا ہے، صحیح قتل کیا، اسی کی غلطی تھی. بے توجہ رکھیے گا، کوئی بھی قتل ہو، کیسا بھی انسان، یہ 2 گروہ بہرحال تیار ہو جائیں گے، ایک قاتل کا حمایتی اور ایک مقتول کا حمایتی. اور ایک تیسرا گروہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں. کون قتل کرنے والا ہے ہم سے نہیں مطلب، کون قتل ہوا ہے ہم سے نہیں مطلب. یہ 3 گروہ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. توجہ رکھیے گا، کوٹلہ علی جہاں میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو جوبلی ہل اور بنجارہ ہل پر رہنے والوں کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون قتل ہوا، کہاں قتل ہوا. غور کیجئے گا، تو یہ 3 گروہ آپ کو ہر قتل میں مل جائیں گے. ایک قاتل کا حمایتی ہوگا، ایک مقتول کا حمایتی ہوگا، اور ایک وہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہے گا کہ نہ قاتل سے ہم سے کوئی مطلب ہے، نہ مقتول سے ہم سے کوئی مطلب ہے. ہر قتل میں یہ 3 گروہ بہرحال نظر آئیں گے. لیکن پوری دنیا میں تنہا ایک قتل حسین ہے کہ جس قتل کے بعد امت محمدی میں 2 ہی گروہ بچتے ہیں، تیسرے کی گنجائش ہے ہی نہیں. توجہ رکھیے گا، صرف 2 گروہ بنیں گے، ایک قاتل کا حمایتی اور ایک مقتول کا حمایتی. کوئی یہ کہہ کے اپنے دامن کو بچا ہی نہیں سکتا کہ میں تو نیوٹرل ہوں. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کوئی یہ کہہ کے الگ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے نہیں مطلب، نہ قاتل سے مطلب ہے، نہ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ. توجہ رکھیے گا میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہر اذان میں گواہی دے رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جب یہ گواہی دے رہا ہے تو حسین شیعوں کی اولاد نہیں ہے، محمد کے بیٹے کا نام ہے. توجہ رکھیے گا، وہ یہ کہہ کے دامن نہیں بچا سکتا کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم سے کوئی فرق نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے بننا پڑے گا، یا حسینی بن جائے یا یزیدی بن جائے. جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، یا تو کلمے سے ہاتھ کھینچے. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کوئی آپشن نہیں بچتا ہے، کوئی آپشن بچتا ہی نہیں. یا اسے یزیدی بننا ہے یا اسے حسینی بننا ہے. یعنی قتل حسین نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا کہ تم جب تک کلمہ پڑھ رہے تمہاری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات جاری ہو رہے ہیں، تمہیں بہرحال فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تم کس کی طرف ہو، یزید کی طرف ہو کہ حسین کی طرف ہو. اور عزیزان گرامی آپ غور کیجئے گا، یہ بات ہر سال بیان کی جاتی ہے لیکن کتنے لوگ غور کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم. شاید ہر مجلس میں ہر ذاکر اس کو کہیں نہ کہیں سے عنوان بنا کے ضرور پیش کرتا ہے کہ چھوٹا موٹا عرصہ ہوا ہے قتل امام حسین کو، شہادت امام حسین کو بیتے ہوئے چھوٹا موٹا عرصہ بیتا ہے. نہیں، 1400 برس، 1400 1400 برس تقریباً بیت گئے. یہ 41 ہے نا، 19 سال کے بعد، 20 سال کے بعد 1400 سال مکمل ہو جائیں گے شہادت امام حسین کو. سن 61 ہجری میں شہادت ہے، یہ 1441 چل رہا ہے. آپ غور کیجئے گا تو 1400 سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں، ہے کہ نہیں. اب آپ سوچئے اتنا عرصہ
اور اس غم کا اور اس عزا کی شان کو دوبالا ہوتے رہنا، یعنی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، غور و فکر کا مقام کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ اتنے سال تک یہ حرارت، یہ شدت، یہ گرمی عزائے حسین کی باقی کیسے ہے؟ یہ گرمی جو ہمارے سینوں میں ہے یہ باقی کیسے؟ توجہ رکھیے گا، کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی عنوان ہو، دیکھیے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، جو بات آئی، دیکھیے اب بات سے بات نکلتی ہے اور میری گفتگو آگے بڑھتی ہے. تقریباً یہ 19 سال کا تجربہ آپ لوگوں کو ہے، تقریباً یہ 18واں 19واں سال ہے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم آپ سے یہاں اس ممبر کے اوپر، حیدرآباد کے اس مبارک ممبر سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. غور کیجئے گا کہ لمحہ فکریہ کائنات کا کوئی بھی غم ہو، اللہ بات کو یاد رکھنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بات کو بھلا دینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کروں، یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف یاد رکھنا نعمت ہو اللہ کی اور اللہ کا لطف و کرم ہو، نہیں، بھلا دینا بھی. اس لیے کہ اگر بھلا دینا، اللہ نے انسان کو یہ فطرت نہ دی ہوتی، یقین مانیے ہمارا اور آپ کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا. جس کی نگاہوں کے سامنے جس کے جوان بیٹے نے دم توڑا ہو، وہ مسکرا کیسے سکتا ہے؟ وہ ہنس کیسے سکتا ہے؟ اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار کیسے نمایاں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. آپ اس کے کلیجے سے پوچھئے کہ جب جوان بیٹا تھے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو فیل کیے بغیر، محسوس کیے، نہیں پریکٹیکل کیے ہوئے بغیر، جب تک آپ اس مرحلے سے نہ گزر گئے نا، آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے. یہ چھوڑیے میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہوں، خالی اپنے ایک بار تصور میں لے آئیے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ مر جائے، خالی اتنا تصور کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ دیکھیے، محسوس کیجئے ایک باپ بن کے کہ میرا جوان بیٹا ہے، خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا، خدا نخواستہ وہ مر گیا، خدا نخواستہ اس دنیا سے فوت. خالی اتنا تصور کر کے دیکھیے کلیجے کا عالم کیا ہوتا ہے. اتنا محسوس کر کے یہ کیفیت ہوتی ہے. اب اگر وہی بیٹا نگاہوں کے سامنے دم توڑ دے تو عجب نہیں کہ کلیجہ پھٹ جائے، ہے کہ نہیں؟ محسوس، یہ بہت مشکل کام ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے فطرتاً اگر یعنی بائی نیچر اسے سوچا جائے تو اس کی عظمت اور اس کی بلندی کا احساس ہوتا ہے. ایسے نہیں، سن کے نہیں احساس ہوتا، فیل کرنا پڑتا ہے، محسوس کرنا پڑتا ہے. آپ غور کیجئے گا، مشکل تھا کہ نہیں مشکل تھا؟ یہ اللہ نے نعمت عطا کی، کتنا بھی بڑا غم ہو ہم تمہارے غم کو بھلا دیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ دو چیزیں، خوشیاں اور غم، انسان کا نیچر اللہ نے کیسا بنایا ہے کہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ خوشیوں کو یاد رکھتا ہے، غم کو بھول جاتا ہے. آپ سوچ کے دیکھیے گا کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ خوشیوں کو یاد رکھتا ہے، مسرت کے لمحات کو یاد رکھتا ہے، لیکن غم کو فراموش کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ غم تھوڑے دن میں بھلا دیتا ہے انسان، کچھ غموں کو بھلانے میں وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. 1 سال 2 سال بیتتے باپ بھی اپنے بیٹے کے غم کو فراموش کر دیتا ہے، چہرے پہ خوشحالی کے آثار نمایاں ہو جاتے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، اللہ نے رکھا یہ نیچر انسان کا کہ خوشیوں کو یاد رکھے، غم کو بھلا دے. لیکن عزیزو، یہ غم حسین کا معجزہ ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ اعجاز نہیں تو اور کیا کہ 1400 برس بیتنے کے باوجود، 1400 سال بھی، بزرگ روئیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جانا، یہ ان کی آنکھوں سے گریا جاری ہو جانا، آپ تصور کیجئے گا کہ یہ ایک اعجاز حسین ہے، یہ عزاداری حسین کا معجزہ ہے. تمہیدی گفتگو ہے، میں جلدی اپنی منزل کے اوپر پہنچ رہا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی بھی قتل ہو تو ہر مقتول اپنی ایک شخصیت رکھتا ہے، اپنی ایک شخصیت رکھتا ہے، اور اس شخصیت کے اثرات مترتب ہوتے ہیں. بہرحال اس شخصیت کے اثرات مترتب ہوتے ہیں. ہر انسان اپنی ایک شخصیت رکھتا ہے اور اس شخصیت کے اثرات مترتب ہوتے ہیں.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو ان کی شخصیت کے اثرات صرف محلے تک محدود رہ جاتے ہیں. محلے سے دوسرے محلے پہنچیے اور وہاں وہ اثرات، نہ وہ شدت دکھائی دے گی، نہ وہ گرمی دکھائی دے گی، نہ وہاں پہ تناؤ نظر آئے گا، کچھ نہیں. بس چونکہ شخصیت محلے بھر تک محدود تھی لہذا اس قتل کے اثرات محلے ہی بھر میں محدود ہو کے رہ گئے. کچھ شخصیتیں ایسی کہ نہیں، ایک بڑے ایریے تک جس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں. کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی کہ نہیں، پورے شہر میں جس کے اثرات مترتب ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ کو کرفیو لگانا پڑتا ہے، ماحول کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے چونکہ شخصیت اتنی ہم آگئی تھی کہ وہ پورے شہر تک. لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اثرات ملکی پیمانے پہ مترتب ہوتے ہیں. ملکی پیمانے پہ کہ اگر اسے قتل کر دیا جائے تو پورا ملک جو ہے اس کے اثرات کے چپیٹ میں آ جاتا ہے. ہر طرف اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے. ہر ایک کی زبان پہ اس کی کہانیاں، اس کے قصے، اس کی مظلومیت کا تذکرہ نظر آتا ہے. لیکن تمام مقتولین میں ایک قتل حسین ہے. جملہ دے رہا ہوں اگر یہ جملہ میرا پہنچ سکا کہ تمام مقتولین میں ایک قتل حسین ہے کہ جسے قتل تو کربلا کے بیابان میں کیا گیا تھا لیکن اس کے اثرات وہاں تک پہنچے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے. غور کیجئے گا، یہ ہے عظمت امام حسین کی مظلومی کی. اور یقین مانیے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے کیا؟ عزاداری ہے کیا؟ یہ رونا ہے کیا؟ آج اسی پہ گفتگو ہو جائے، انشاءاللہ کل سے ہم لوگ مسلسل ہوں گے اپنی گفتگو کے اوپر. بات آئی ہے تو اس کو مکمل اور اپنی منزل تک پہنچا دوں. چونکہ نوجوان شرکت کر رہے ہیں، ان تک بھی اب عزاداری کے معارف پہنچنے چاہیے، معلومات نہیں، معارف عزاداری کو منتقل ہونا چاہیے. صرف معلومات نہیں کہ امام حسین شہید کر دیے گئے کربلا میں اس لیے ہم گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. یہ کون سی علت ہوئی؟ یہ کون سی وجہ ہوئی کہ ہم رو رہے ہیں اس لیے کہ امام حسین کو مظلوم کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا؟ یہ کون سی سبب؟ بہت سے مظلوم قتل کیے گئے. یہ جو ہمارا رونا، یہ جو ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں، پوچھے کسی سوال کیجئے، اکثریت یہی جواب دے گی بھئی یہ کیوں رو رہے ہیں آپ حسین کے اوپر، کیوں گریہ کر رہے ہیں آپ حسین کو؟ ہم اور آپ بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آنسو ہے نا، یہ گریہ ہمارا، یہ ایک مظلوم کے اوپر ہم آنسو بہا رہے ہیں. یعنی یہ گریہ ہمارا ایک حسین کی مظلومیت پہ ہے، حسین کی مظلومیت اور یزید کے ظلم کے اوپر ہے. ابھی میں نے بھی یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا. ہر ایک یہی کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اس گریے کا تعلق خالی حسین کی مظلومیت سے نہیں ہے. یہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں، میں نے کہا نا معارف عزاداری پہنچنا چاہیے. یہ تو ایک سطحی بات ہو گئی، ہاں یہ ایک ریزن ہے، لیکن حسین کے اوپر یہ جو ہمارا آنسو بہانا ہے صرف اسی میں محدود نہیں ہے. میں قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے گفتگو کر رہا ہوں. غور کیجئے گا کہ ہمارا یہ آنسو، آنکھوں سے نکلنے والا آنسو صرف اور صرف اس دائرے میں محدود نہیں ہے کہ امام حسین کو چونکہ کربلا کے میدان میں مظلوم قتل کیا گیا تھا لہذا ہم حسین پہ رو رہے ہیں. یہ گریہ ہمارا حسین کی مظلومیت پہ نہیں، یہ ایک ریزن ہے، یہ تمام سبب نہیں ہے. بے توجہ رکھیے گا. اب کیوں نہیں ہے؟ اب سوال کیجئے علماء سے، قرآن اٹھا کر کے دیکھیے اور ائمہ معصومین کی احادیث اٹھا کے دیکھیے، پوچھئے تو وہ بتائیں گے کہ گریہ دو طرح کا ہوتا ہے. گریہ دو طرح کا، یہ آنسو جو آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ انسان کا رونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مثبت ایک منفی. ہر رونا اچھا نہیں ہوتا. بے توجہ رکھیے گا. بالیدہ فکر مجمع میرے سامنے موجود ہے کہ نہیں؟ ہر رونا اچھا نہیں ہوتا. بے غور کیجئے گا. چھوٹا سا بچہ پیدا ہو کے روئے تو ممدوح ہے، بے توجہ رکھیے گا. لیکن اگر کوئی بوڑھا روتا ہوا نظر آ جائے، ہے کہ نہیں، تو انسان کہے گا بھئی اس عمر میں آپ اس طریقے سے بھونبوں بھونبوں کر کے رو رہے ہیں. ہر انسان انگلی اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ہر رونا کہتے دو طرح کا رونا ہوتا ہے. گریہ دو طرح کا، ایک ممدوح ایک مذموم، ایک مثبت ایک منفی، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو. اب یہ نیگیٹو گریہ کون سا ہے؟ نیگیٹو گریہ یہ ہے کہ کسی کو جنگ میں بھیجا جا رہا ہے اور وہ جان کے خوف سے رو رہا ہے،
بہانے کرا. قرآن بھرا ہوا ہے, میں بھی سنا چکا ہوں کئی آیات قرآن مجید کی کہ جب جنگ خیبر, جنگ خندق میں جب وہ 10,000 کا لشکر وہاں سامنے آیا, جب 10,000 کا لشکر سامنے آیا تو چاہے چھٹی کا آفس سے بہانہ کرنا ہو, چاہے کسی اور چیز کا بہانہ کرنا ہو, چاہے دوستوں کی بزم سے اٹھا کر کے گھر واپس آنے کا بہانہ کرنا ہو, یا کہیں نہ جانے کا بہانہ کر دو, ایک ہی بہانہ ہوتا ہے کہ بیوی بچے اکیلے ہیں. توجہ رکھیے گا, یہ ایک ہی بہانہ اکثریت کے پاس ہوتا ہے. یہی بہانہ جنگ خندق میں بھی کیا گیا ہے کہ جنگ خندق میں جب 10,000 کا لشکر آیا, قرآن مجید ہے, جب 10,000 کا لشکر آیا تو نبی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہنے لگے, یا رسول اللہ ہمیں گھر جانے دیجئے, کہ ان بیوتنا عورا, کہ ہمارا گھر اکیلا ہے, بیوی بچے تنہا ہیں, ہمیں جانے دے. قرآن نے کیا کہا کہ یہ غلط کہہ رہے, وما ہم, یہ جھوٹ بول رہے, وما یریدون الا فرارا, یہ خالی جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں. توجہ رکھیے گا, یہ جو رو رو کے گڑ گڑا کے آگے نبی کی بارگاہ میں فرما رہے تھے کہ ہمیں جنگ سے واپس جانے دیا جائے, ہم لڑنا نہیں چاہتے, یہ رونا مذموم ہے, یہ مثبت نہیں, یہ منفی رونا ہے, یہ نیگیٹو رونا ہے, کہ جسے مضموم جانا گیا ہے کہ جان کے خوف سے رونا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جان جانے پہ جو بھی روئے وہ حقیقتاً کفران نعمت کر رہا ہے. جس کی جان جا رہی ہے وہ, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی جان جا رہی ہے وہ جان جانے پہ رو رہا ہے, تو یقین مانیے وہ انسان حقیقتاً اللہ کی نعمتوں کو پہچانا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اپنی جان جانے پر رو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی سمجھتا ہے. توجہ رکھیے گا. اور جو اپنی جان جانے پہ مسکراتا ہوا نظر آئے ہے کہ نہیں, وہ اپنی زندگی کو اپنی نہیں سمجھتا بلکہ خالق کی امانت سمجھتا ہے. لہذا اپنی جان دینے کے اوپر اپنی زندگی جاتے ہوئے گریہ کرنا یہ ممدوح نہیں ہے, یہ مذموم ہے. کوئی جو جان کے خوف سے رو رہا ہے. اچھا, یہ ممدوح گریہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ تصور کیجئے گا, دیکھیے ہمارا گریہ امام حسین پہ کون سا ہے یہ سمجھنا. اسی کو میں خالی آج مفہوم سے اپنی بات کو منتقل کر کے شاید میری گفتگو ختم ہو جائے اور آگے کے لیے میرے پاس وقت نہ بچے, میں یہیں پہ شاید ہو سکتا ہے گفتگو آج اپنی سمیٹ دوں. توجہ رکھیے گا. اب یہ منفی اور نگیٹو گریہ ہمیں پتہ چل گیا. اب یہ مثبت گریہ کتنا کیا ہوتا ہے؟ کہ 5 طرح کا گریہ ہے, 5 طرح کے آنسو ہیں کہ جو مثبت ہوتے ہیں, جو مثبت اور پازیٹیو رخ رکھتے ہیں, وہ 5 طرح کے آنسو ہیں. پہلا آنسو کہ جو انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے اسے کہتے ہیں گریہ عقیدتی. حسین پہ آنسوؤں کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کیوں روتے ہیں, اسے ذہن میں رکھیے گا. میں اسے بیان کرنے والا نہیں, اسے ذہن میں رکھ کر کے سنیے گا باقی باتوں کو, کہ ایک گریہ ہے گریہ عقیدتی, عقیدت کی بنیاد پہ آنکھوں سے نکلنے والا گریہ. وہ آنسو کہ جو غم میں نہ ہو, وہ آنسو کہ جس کا تعلق کسی مصیبت سے نہ ہو بلکہ عقیدت سے ہو, اسے گریہ عقیدتی کہا جاتا ہے. اب قرآن آواز دے رہا, ترى اعینہم تفیض من الدم, کہ دیکھو گے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا, انہیں یقین تھا کہ جو اللہ کہتا ہے وہ کرتا ہے, جو وعدہ نبھاتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے. لیکن جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تو ان کی آنکھیں عقیدت سے بھر آئیں. ترا اعینہم, تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو پائے جا رہے ہوں. آنسو, آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ میرے معبود نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا. قرآن کی آیت, جنگ ہو رہی ہے, یہ ہے نا قرآن کا سیدہ جاء نصر اللہ والفتح. اب مقابل میں لشکر 3 برابر کھڑا ہوا ہے, ادھر کچھ افراد. اب آپ تصور کیجئے کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا ہے اور ہمارے پاس مکمل تعداد بھی نہیں ہے, ہم آدھے بھی نہیں ہیں, وہ ہم سے 3 برابر. لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ حق کو بہرحال باطل کے اوپر غالب کر کے دکھائے گا. اب اللہ کا وعدہ تھا, اس وعدے پہ مسلمان آ گئے میدان تک کہ اللہ نے وعدہ کیا. اور پھر قرآن کہتا ہے, جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو نبی کے چچا جناب عباس, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا, رونے لگے. رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کیسا اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. توجہ رکھیے گا. اب یہ کون سا گریہ ہے؟ کہ یہ گریہ عقیدتی ہے.
یہ عقیدت میں نکلنے والا گریہ ہے. یہ گریہ عقیدتی، ذہن میں رکھیے گا. میں نے کہا عزائے حسین کو ذہن میں رکھیے گا. دوسرا گریہ ہے گریہ رحمت. گریہ کی دوسری قسم ہے گریہ رحمت. یہ گریہ رحمت کیا ہے؟ کہ کسی کی بے کسی کو دیکھ کر کے جب انسان کی آنکھیں چھلک جائیں. اب تصور کیجئے گا تو اسے کتنا پیارا نام دیا گیا ہے، گریہ رحمت. کہ یہ آنسو، آنکھوں سے نکلنے والا آنسو، یہ گریہ رحمت ہے. کہ آپ کو کوئی قصہ سنایا جائے، آپ کو کسی کی بے کسی کی کہانی سنائی جائے، کسی عورت کی، بیچارے کے شوہر مر گیا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کھانے پینے کو نہیں تھا. وہ جو کہانیاں سنتے ہیں بہت سے لوگ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو، شاید وہ حقیقت نہ ہو سکتا ہے وہ فیک نہ ہو، فیک ہو، حقیقت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے. یہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جو آتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں گریہ رحمت. اسے اللہ نے انسان کے نیچر میں رکھا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے نیچر میں. اور میں کئی مرتبہ یہ بات کو عرض کر چکا ہوں کہ عادت الگ ہوتی ہے، فطرت الگ ہوتی ہے. عادت ہم بناتے ہیں، فطرت اللہ بناتا ہے. جو ہم بناتے ہیں بدل سکتے ہیں، جو اللہ بناتا ہے کوئی نہیں بدل سکتا. یہ میں 10 بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. یہ فطرت اللہ نے، یہ جو رونا، یہ گریہ رحمت جو اللہ نے انسان کے نیچر میں رکھا ہے. جناب ابراہیم نبی کے بیٹے، جناب ابراہیم نبی کے بیٹے 18 سال 18 مہینے کی عمر میں اس دنیا سے فوت کر جاتے ہیں. 18 مہینے کی عمر میں. جب میدان مباہلہ ہوا تھا نا تو ان کی عمر 6 مہینہ تھی. جب میدان مباہلہ ہوا تھا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے گا تو وہ 6 مہینے کے تھے. یہ اور بات، اور کون؟ کسی کوئی دوسری بیوی دوسرے شوہر سے لے کے نہیں آئی تھی. نبی کا صلبی بیٹا تھا ابراہیم، نبی کا صلبی بیٹا تھا. اور جب مباہلہ ہوا ہے تو وہ 6 مہینے کے تھے. اب جملہ معترضہ کے طور پہ ایک جملہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں اور آپ کے جذبہ ولا کو تسکین پہنچانے کے لیے کہہ دوں کہ جب مباہلہ ہوا ہے تو نبی کا صلبی بیٹا 6 مہینے کا تھا، لیکن پھر بھی نبی مباہلے میں لے کے نہیں آئے. جو رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، 6 مہینے کا نبی کا صلبی بیٹا، اسے بھی لے کے نہ بھائی، جیسے حسن کو گودی حسین کو گودی میں اٹھائے تھے، ویسے ہی حسین کو فاطمہ کے ہاتھ میں دے کر کے ابراہیم کو آغوش میں لے کے آ سکتے تھے کہ نہیں آ سکتے تھے؟ توجہ رکھیے گا. لیکن اپنے صلبی بیٹے کو بھی نبی میدان مباہلہ میں نہ لا کے بتا رہے، یاد رکھو کہ جب میرا صلبی بیٹا حسنین کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. جناب ابراہیم فوت ہو گیا. 18 مہینے کی عمر میں 18 مہینے کی عمر میں 1.5 سال کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ٹھیک ہے، پیغمبر تھے تو نبی نا. جب جنازہ تیار کر کے لے جانے لگے نا تو نبی بے ساختہ رونے لگے. ان کی آنکھوں سے بے ساختہ گریہ جاری ہو گیا. تو جناب عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو نبی نے جواب دیا، لیس ھذا بکاؤن انما ھذہ رحمہ، کہ یہ جو گریہ ہے یہ آنسو، یہ گریہ نہیں ہے، یہ تو رحمت کا چشمہ ہے کہ جو میری آنکھوں سے جاری ہو رہا. یہ عاطفی ہے. جنگ موتا، وہ جنگ. اب بکائے رحمت کو سمجھانے کے لیے 2 مثال دے دوں اور تاریخ بھی اسی بہانے آپ کے بچوں تک پہنچ جائے گی کہ جنگ موتا، جنگ نبی نے 83 لڑی ہیں. ٹوٹل جنگ نبی کی 83 ہیں، چھوٹی بڑی سب ملا لیجئے. وہ جو چھوٹی جنگوں کو سیریا کہا جاتا تھا، بڑی جنگوں کو جسے کہہ لیجئے کہ وہ کیا کہلاتے ہیں، غزوہ کہا جاتا تھا. لیکن غزوہ ان جنگوں کو کہا جاتا تھا کہ جس میں نبی بنفس نفیس شرکت کرتے تھے. ٹوٹل 83 جنگیں 23 سال میں نبی نے 83 جنگیں ٹوٹل لڑی ہیں. توجہ رکھیے گا، یعنی 40 سال کی عمر میں بعثت اعلان رسالت، وہاں سے لے کر کے 63 سال کی عمر میں نبی اس دنیا سے چلے گئے. 23 سال کا عرصہ بنا. اس 23 سال کے درمیان میں نبی نے 83 جنگیں لڑی ہیں. اب 83 جنگوں میں سے کچھ جنگیں ایسی تھی کہ جس میں نبی نے شرکت نہیں کی. وہ چند ہی جنگیں تھیں کہ جن میں نبی نہیں گئے. ان میں سے ایک جنگ موتا، نہیں گئے نبی. اسی جنگ میں جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی. اسی جنگ میں جناب جعفر طیار کے بازو کاٹ لیے گئے، ہاتھ کاٹ لیے گئے.
اور ان کی شہادت ہوئی. نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, خبر جیسے ہی پہنچی نبی بے ساختہ رونے لگے. خالی رو نہیں رہے تھے بلکہ نوحہ بھی پڑھ رہے تھے, جناب جعفر طیار کا قصیدہ بھی پڑھ رہے تھے, بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان کے لیے ان کی کتنی خدمت کی ہے, کیسے تھے جناب جعفر طیار. گفتگو کرتے کرتے روتے روتے دفتن مسجد کا دروازہ کھلا اور مولا کائنات داخل ہوئے. جیسے ہی مولا کائنات داخل ہوئے رسول خدا نے سب کو چپ کروایا, خاموش ہو جاؤ, اب نہ رونا, کہیں علی کو پتہ نہ چل جائے کہ ان کا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. خاموش ہو جاؤ. خود بھی خاموش ہو گئے اور اصحاب کو بھی خاموش کروا دیا. جب مولا کائنات آئے ہیں, لیکن بہرحال نبی کی سیرت کو جو پہچانتا تھا اسے علی کہتے ہیں. چہرے پہ نگاہ پڑی, سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے, چونکہ یہ تو کھلا ہوا چہرہ تھا, یہ تو مسکراتا ہوا چہرہ تھا, یہ آج چہرہ اتنا غمگین کیوں ہے. فوراً ہاتھوں کو جوڑا کہ یا رسول اللہ, میرا بھائی سفر کے اوپر ہے, کوئی بری خبر تو نہیں ہے. اب رسول نے علی کو اپنے گلے سے لگا لیا. اے علی, اپنے بھائی جعفر طیار کا پرسہ قبول کرو. دونوں بھائی گلے مل کے رونے لگے. اور پھر علی نے وہی جملہ کہا ہے, وہی جملہ کہ جو حسین نے جناب عباس کی شہادت پہ کہا تھا, وہی جملہ کہ ادھر خبر ملی بھائی کی شہادت کی, فوراً مولا کائنات کہتے ہیں انفصم ظہری, آج میری کمر ٹوٹ گئی. میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں, بس یہ بات آئی تو تاریخ آپ تک پہنچ جائے اس حوالے سے. آج میری کمر ٹوٹ گئی. جیسے ہی بھائی کی خبر ملی یہ شہادت کی, یہ جملہ کہ میرا قوت بازو تھا جعفر, میری پیڑ کی میری جسے ہم آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں بیک بون تھا جعفر طیار, آج میری کمر ٹوٹ گئی. جب خبر ملی دونوں بھائیوں نے گریہ کیا. دونوں, یہ دو مثالیں. تیسری مثال بھی موجود ہے کہ جب نبی چلے گئے اور مدینے میں آ گئے 40 سال کی عمر میں. کس عمر میں ماں کا انتقال ہوا جناب رسول خدا کی؟ کیا عمر تھی جناب رسول خدا کی جب انتقال؟ چھوٹے سے بچے ہی تو تھے کہ جب ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اسی لیے تو دائی حلیمہ کو دیا گیا تھا کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں اور لا کر کے لائیں. چھوٹے سا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ایک عرصے کے بعد جب واپس آئے ہیں ماں کی قبر پہ, تو اب یہ میں جو جتنے بھی حوالے دے رہا ہوں یہ ہمارے حوالے تو ہی ہیں, خالی ہمارے حوالے نہیں ہیں. جب آئے ہیں تو اکیلے نہیں پہنچے, اصحاب بھی ساتھ ساتھ تھے. جہاں جہاں نبی جا رہے تھے اصحاب بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے. پہنچے ماں کی قبر کے اوپر. اب تاریخ کا جملہ ہے بکالا قبرہا, تو نبی نے اپنی ماں کی قبر کے اوپر بے ساختہ گریہ کرنا شروع کیا. اور خالی نبی گریہ نہیں کر رہے تھے, وَبَكَى مَا حَوْلَهُ, جتنے آس پاس تھے وہ نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے خود بھی رونے لگے. اب یہ جو آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ہے, اور یہ یاد رکھیے گا کہ ان آنسوؤں کا نہ نکلنا یہ کتنا بڑا عیب ہے, اس کو سمجھیے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ علامات الاشقیاء اربعۃ, کہ شقی کی 4 علامتیں ہیں. شقی کی 4 علامتیں. پہلی علامت جو بیان کیا کہ جمود العین, جس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں سمجھ لینا کہ وہ شقی ہے. جس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہوں, کہ بڑی سے بڑی مصیبت دیکھ لے لیکن آنکھوں میں آنسو نہ آئے, اس کی آنکھیں نم نہ ہوں, جمود العین, سمجھ لینا کہ وہ شقی ہے. دوسری قسوۃ القلب, کہ جس کا دل پتھر کا بن چکا ہو, سمجھ لینا کہ وہ انسان نہیں ہے, وہ شقی ہے, وہ شقی ہے. تیسری جو علامت الحرص علی طلب الدنیا, کہ دنیا کو طلب کرنے میں حریص ہو جائے, اسے فرق نہ پڑے کہ کہاں سے آ رہا ہے کیسا آ رہا ہے, بس وہ دنیا کو طلب کرنا چاہے تو سمجھ لینا کہ وہ شقی ہے. چوتھی الاصرار علی الذنب, وہ انسان کہ جو بار بار گناہ پہ اصرار کرے, سمجھ لینا کہ وہ شقی ہے, سمجھ لینا یہ شقیہ. تو جمود العین, آنکھوں کا خشک ہو جانا. تو اب ہم سے کوئی سوال نہ کرے کہ تم حسین پہ روتے کیوں ہو, ہم پوچھیں گے کہ تم کیوں نہیں روتے. ہم رو کر کے اپنے انسان ہونے کی دلیل دیتے ہیں, خالی انسان نہیں مسلمان ہونے کی دلیل دیتے ہیں, خالی مسلمان نہیں صاحب ایمان ہونے کی دلیل دیتے ہیں. اور تم نہ رو کے اپنی شقاوت کو بیان کرتے ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بات آئی تھی تو میں نے
جلدی جلدی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. کا علامات الاشقیاء کا جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا. ان آنکھوں کو خشک نہ ہونے دو، ان آنکھوں کو خشک نہ ہو. یہ تو دو علامتیں میں نے بیان کی کہ دو طرح کا گریہ. پہلا گریہ گریہ عقیدتی، تیسرا گریہ ہے کہ گریہ رحمت، بکائے رحمت، اور تیسرا گریہ ہے بکائے فضیلت. تیسرا گریہ ہے بکائے فضیلت، گریہ فضیلت کہ کیسی نعمت ہمارے پاس تھی جو چھن گئی. ماں باپ کے اوپر آنسو بہانا، اس گریے کو گریہ فضیلت کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا، اللہ کا کتنا بڑا فضل تھا کہ جو ماں باپ کی شکل میں ہمارے شامل حال تھا، کہ جسے اللہ نے ہم سے واپس لے لیا. یہ جو آنسو بہائے جا رہے ہیں تو باپ کے مرنے پہ نہیں، فضیلت کے چھن جانے پہ. یہ آنسو باپ اور ماں کے وفات پہ نہیں بہائے جاتے، بلکہ ایک فضل خداوندی کے چھن جانے کے اوپر. توجہ رکھیے گا. تو یہ ہے بکائے فضیلت، کہ وہ گریہ کہ جو کسی فضیلت کے چھن جانے کے اوپر کیا جائے. یہ تین گریہ، جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. چوتھا گریہ ہے کہ جسے گریہ معرفت کہا جاتا ہے. یہ چوتھا گریہ ہے کہ جسے گریہ معرفت کہا جاتا ہے. یہ کون سا گریہ ہے؟ کہ انسان اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے اور اپنے اماموں کے کمال کو دیکھتا ہے، اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارا مولا کیسا ہے اور ہم کیسے ہیں. یہ جو نکلنے والا آنسو ہے اسے بکائے معرفت کہا جاتا ہے، اسے بکائے عرفان کہا جاتا ہے. کہ ان کے وہ طیب و طاہر، وہ آیہ تطہیر کے مذاق، اور ہمارے دامن جو ہیں وہ گناہوں سے آلودہ. یہ جو آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اسے بکائے رحمت کہا جاتا ہے. اب یہ چوتھا ہے. اب پانچواں گریہ ہے گریہ بر مظلوم، کسی پہ ہونے والے ظلم کو دیکھ کر کے رونا. اسے تو یہ چار طرح کے گریہ ہوئے. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. پہلا گریہ تھا گریہ عقیدتی، دوسرا گریہ تھا گریہ رحمت، تیسرا گریہ تھا گریہ فضیلت، چوتھا گریہ تھا گریہ معرفت، پانچواں گریہ تھا گریہ مظلوم. عزیزان گرامی، کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین پہ نکلنے والے آنسو کا تعلق خالی اسی گریے سے ہے کہ حسین کو مظلوم شہید کیا گیا اس لیے رو رہے ہیں. حقیقتاً یہ بے معرفتی ہے. کیا حسین کو اگر شہید نہ کیا گیا ہوتا تو تم نہ روتے؟ اگر حسین کو قتل نہ کیا گیا ہوتا تو تمہاری آنکھوں میں حسین کے فقدان کی بنیاد کے اوپر، اس دنیا سے چلے جانے کی بنیاد پہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ نہیں، یہ خالی گریہ بر مظلوم نہیں ہے، بلکہ یہ گریہ عقیدتی بھی ہے، یہ گریہ فضیلت بھی ہے، یہ گریہ رحمت بھی ہے، یہ گریہ معرفت بھی ہے. یہ ہر طرح کے گریے کو سمیٹے ہوئے ہے گریہ حسین. یعنی صرف اس لیے نہیں کہ حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا اس لیے ہم رو رہے ہیں، نہیں، یہ گریہ عظمت بھی ہے، یہ گریہ فضیلت بھی ہے، یہ گریہ عقیدت بھی ہے. ہمیں عقیدت ہے حسین سے، ہم عقیدت رکھتے ہیں حسین سے، اور جس سے عقیدت رکھی جائے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو انسان پہ لازم ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں. یہ گریہ رحمت بھی ہے کہ حسین کو بے قصو مظلوم کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. یہ گریہ فضیلت بھی ہے. ہم تو گریہ فضیلت کیسے نہ ہو؟ آپ دعا پڑھتے ہیں نا، دعائے کمیل، دعائے صباح، سب کے جملے اللہم نشکو الینا، اللہم نشکو الیکا بغیبت نبینا. اے میرے معبود، ہم تیری بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں کہ آج ہمارا نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے. آج ہمارا یہ کون سا گریہ ہے؟ یہ گریہ فضیلت ہے. کبھی ہم آنکھوں میں آنسو لے کر کے آتے، متا تراک و نراک، اے میرے مولا و آقا، کب آپ ہم کو دیکھیں گے اور کب ہم آپ کی زیارت کریں گے. ہم جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے یہ جملہ کہتے کہ نہیں ہے؟ کہتے یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم بھی کربلا. اسی کو گریہ فضیلت کہا جاتا ہے. یہ گریہ فضیلت بھی، حسین کی یاد میں نکلنے والا گریہ جو ہے یہ گریہ فضیلت بھی ہے، گریہ معرفت بھی ہے، گریہ معرفت بھی ہے. کہ جب
دین پہ وقت بڑھا تو انہوں نے کیسی قربانیاں پیش کر دی. لیکن ہم اس عظمت سے محروم ہیں. اور گریہ مظلوم تو بہرحال یہ تو انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے کہ اگر کسی مظلوم کی مظلومیت کو دیکھ رہے ہو تو حکم ہے, پہلا حکم ہے کہ جب کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھو, پہلا حکم ہے کہ ہاتھ پاؤں سے دفاع کرو. نہیں کر سکتے تو زبان کھولو, خاموش نہیں بیٹھ سکتے, زبان سے احتجاج کرو. اور اگر زبان بھی نہیں کھول سکتے تو کم سے کم 2 قطرے آنسو ہی بہا لو. یہ حد اقل ہے احتجاج. غور کیجئے گا. بس میں نے بات کو ختم کر دیا. آج پہلی محرم ہو چکی ہے عزائے سید الشہداء کی. آج پہلی محرم ہو چکی ہے. ہمارا اور آپ کا مولا و آقا اس دنیا سے رخصت ہو چکا. 1400 سال پہلے حسین شہید کر دیے گئے. لیکن کیا کریں, یقین مانیے مرنے والا کوئی بھی مرے, اگر اس کے گھر والے روتے ہیں تو عوام روتی ہے. کس کی میت پہ کتنا گریہ ہوتا ہے, اگر یہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لیے کہ اس کے پرسہ لینے والے کیسے ہیں. بس میں اپنی بات کو پہنچا دیا. اگر اس جملے کو محسوس کر لیے تو کافی ہے. یہ دیکھ لیے کہ جو پرسہ لے رہا ہے نا اس کے اوپر کتنا غم طاری ہے, اس کو کتنا احساس ہے مرنے والے کا. وہ کس طرح سے, آپ کو آنسو نہ آ رہا ہو لیکن ایک مرتبہ پرسہ لینے والا آپ کو اپنا سمجھ کے ایک مرتبہ اٹھ کے آپ کی باہوں میں آہیں ڈال دے تو نہ رونے والا بھی ہو تو رونے لگے. ارے ہم کیوں نہ روئے, ادھر محرم آتا ہے, ادھر فاطمہ فرش اعضا پہ, ادھر سید سجاد فرش اعضا پہ, ادھر ہمارا غیب کا امام پردہ غیب کو چھوڑ کے ہماری بزم میں آ جاتا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید شہداء. کیسے نہ رلائیں, سڑوئیں ہم, کیسے نہ گریہ کریں. اور اس بزم میں پرسہ لینے کے لیے فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے جو ہم سے پرسہ لے رہی ہیں, اپنے لال کا پرسہ. بس میں نے گفتگو ختم کر دی. 2 جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام. یہ بات آپ بھی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جانے والا اگر ایک دم سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو وہ ایک جھٹکا سا ضرور لگتا ہے, لیکن پھر آدمی سنبھل جاتا ہے. وہ ایک دم سے کوئی بیٹھا ہوا بیچارے کا ہارٹ اٹیک ہوا, ہارٹ فیل ہوا, اس دنیا سے رخصت ہو گیا, آدمی کو ارے, لیکن اس کے باپ, اس کا بیٹا ہو, اس کی زوجہ ہو, جو بھی ہو, ایک جھٹکا لگتا ہے لیکن پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. وہ تکلیف اتنی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ایک دم سے جانے والا چلا جائے. لیکن اگر کبھی کسی بیٹے کو یا کسی باپ کو یہ خبر دے دی جائے کہ تمہارا باپ اب چند دنوں کا مہمان ہے, آپ یقین مانیے, اگر باپ تو بہرحال اپنی اولاد کو چاہے گا, لیکن اگر بیٹا باپ کو محبت کرنے والا ہے تو باپ ایک بار مرے گا لیکن بیٹا پل پل مرتا رہے گا. اس تصور میں وہ تاریخ گنتا رہے گا, بس کچھ دن اور بچے ہیں, بس کچھ دن. ایک آپ سوچئے, یہ باپ بیٹے کی بات ہے. اب اگر کسی ماں کو یہ بتا دیا جائے, کسی ماں کو یہ خبر دے دی جائے کہ تمہارا بیٹا عنقریب 3 دن کا خالی مارا نہیں جائے گا, 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا, آپ سوچئے اس کی ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. اور اگر کہیں یہ خبر اس وقت دی جائے کہ جب وہ ابھی بچہ اس دنیا میں جس نے قدم رکھا, ابھی چند دنوں کا وہ بچہ, اگر ماں کو یہ بتا دیا جائے تو ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. نبی کی آغوش میں ہے حسین, پیار کر رہے ہیں نبی, کہ دفتن جبریل نازل ہو کے کہتے یا رسول اللہ آپ جو اس بچے سے اتنا پیار کریں, آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس بچے کو آپ کی امت کو بخشوانے کے لیے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے.
نانا کو خبر دی گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، گریہ کرنے لگے، کہا اگر میری امت کی شفاعت اسی پہ ہے کہ میرے لال کو کربلا میں شہید کر دیا جائے تو میں راضی ہوں۔ گئے جبریل، پھر واپس آئے، کہا نہیں، آپ نانا ہیں تو علی باپ ہیں، علی سے بھی اجازت لی جائے گی۔ علی سے پوچھا گیا، یا علی، میری امت کی شفاعت اسی کے اوپر ہے کہ تمہارے لال کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے۔ علی کو خبر دینا بھی رسول کے لیے آسان تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ سے کس طرح سے نبی نے کہا ہوگا۔ اب ہم تصور ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کہ فاطمہ زہرا سے کیسے کہا ہوگا نبی نے۔ ہاں البتہ اتنا اعتبار تھا تو کہا، جدھر کہا ہے تو بس بی بی نے ایک سوال کیا کہ بابا بس اتنا بتا دو کہ جب میرا لال مارا جائے گا کیا آپ زندہ ہوں گے؟ آپ تصور کیجئے، ایک سوال کا جواب دیجئے گا، کیا یہ جو تسلسل بی بی نے روایت میں ایسا ہی ہے نا، آپ زندہ ہوں گے، علی زندہ ہوں گے، حسن زندہ ہوں گے، میں زندہ رہوں گی؟ یہ سوال بی بی کا تسلسل بڑا عجیب نہیں محسوس ہوتا؟ یہ جانتی ہے نا کہ ابھی حسین نہیں مارے جانے والے، یہ 57 برس کی عمر میں شہید کیے جائیں گے، بہرحال نبی اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی پوچھ رہی ہیں آپ زندہ ہوں گے؟ حقیقتاً صرف بی بی ڈائریکٹ یہ نہیں پوچھنا چاہتی تھی آپ زندہ ہوں گے۔ کب کوئی بات، کوئی حادثہ جس کا یقین ہو جائے نا، تو جب انسان اس کے بارے میں سننا چاہتا تو آہستہ آہستہ سننا چاہتا ہے، آہستہ آہستہ۔ حقیقتاً بی بی صرف اتنا سننا چاہتی ہے کہ جب میرا مارا جائے گا کیا میں زندہ رہوں گی کہ نہیں رہوں گی؟ اس بات کو اگر آپ محسوس کر سکیے، آپ زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں، میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں۔ علی ہوں گے؟ کہا نہیں، سر پہ ضربت لگ چکی ہوگی۔ حسن موجود ہوں گے؟ کہا نہیں، زہر دغا سے شہید کیا جا چکا ہوگا۔ اب بی بی نے کلیجے کو تھاما، بابا کیا میں زندہ رہوں گی؟ کہا نہیں، اے فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ اب بی بی تڑپ گئی، تو میرے بابا یہ بتاؤ میرے لال پہ روئے گا کون؟ میرے لال پہ گریہ کون کرے گا؟ میرے لال پہ آنسو کون بہائے گا؟ کہ اے فاطمہ نہ گھبراؤ، اللہ ایک قوم کا پیدا کرے گا کہ جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ ماتم کرے گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ ماتم کرے گے، جس کے بچے حسین کے بچوں پہ ماتم۔ لعنۃ اللہ قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لن قتلت الحسين وأصحابه السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سید النساء العالمین السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا شہداء کربلا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء الفقراء السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ یوردا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرض سال اللہ تعالی مغرب ظہورت ورحمت اللہ